اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سیدنا محمد. خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا. خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا. سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. قسمت والے نے اجیڑے تیرے رنگ وچ رنگے نے. آقا تیرے درد نوکر سارے جگ تو چنگے نے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. قسمت والے نے جڑے آقا دے نوکر نے بڑی نصیبوں والے ہیں. وہ شعر نا وہ سیاں بڑیاں نصیباں والیاں جنہاں مدینے چگیاں پا لیاں. تو میں کہتی ہوں خیال کی قوت اللہ نے ہمیں اتنی زبردست چیز دی ہے کہ اگر ہم فزیکلی نہیں بھی اپنی جھگیاں مدینے میں ڈال سکتے تو میرا خیال ہے کہ میری ایک ایک نوری بہن نے مدینہ شریف میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے جگہ ضرور مخصوص کی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں ہم سب اکٹھے وہاں حاضری ضرور دیتے ہیں. جب ہماری محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہماری روح کو بھی وہاں مقام مل ہی جاتا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نصیب ہو ہی جاتی ہے الحمدللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جی سبحان اللہ. جی رابعہ یاسین آ جائیں آپ پر. میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک خیر مبارک. الحمدللہ اللہ کی الحمدللہ توفیق دی. اور ہمارے ساتھ یہ ہماری بہن کویت سے عید میلاد النبی منا رہی ہیں الحمدللہ. دیکھیں کتنی بڑی محفل ہے یہ. یہاں سے کویت اور کویت سے پھر مدینہ. سب کے رخ ادھر ہیں اپنے اپنے گھروں سے سب اسی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے الحمدللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. او درود اج سرکار آ گئی سارے، پڑھو درود اج سرکار آ گئی
دنیا کے دو جہانا دے سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہانا دے مختار آ گئے، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، گھر آمنہ دے ہو گئی، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، وے ہن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے، رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے، بھر لو کرم نال جھولیاں، بھر لو کرم نال جھولیاں، بھر لو کرم نال جھولیاں، جاؤ منگتے ہو رحمت لٹاون مالک و مختار آ گئے، رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے۔ سب میرے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک ہم سب پڑھتے ہیں، سلام بھی ہم سب پڑھتے ہیں۔ درود کو جب میں نے کوشش کی کہ میں درود کے بارے میں ریسرچ کروں کہ درود کیا ہے، تو بلیو کریں کہ درود کے حقیقی معنی تک میں پہنچ ہی نہیں سکی، جتنا بھی میں نے کھنگالا کتابوں کو، جتنا بھی میں نے علماء کرام کو پڑھا، مجھے کچھ بھی ایسے الفاظ نہیں ملے جو درود کی صحیح معنوں میں وضاحت کر سکیں، اور جو مجھے سمجھ آئی، میری ناقص عقل میں جو بات آئی وہ یہی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ درود جو ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، تو مجھے ایسے لگا کہ درود کوئی ایسی چیز ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم نے بھیجنی ہے۔ وہ کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا، بس میرے اللہ نے کہہ دیا کہ بھیجو تو ہم وہ بھیج رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا بند لفافہ ہے، وہ ایک ایسا بند ڈبہ ہے، ایک ایسا باکس ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ لاؤ
یہ امانت مجھے واپس کرو اور مجھے کہو کہ میں یہ تمہارے نبی تک پہنچا دوں. اور ہم وہ بند لفافہ، وہ بند باکس جو ہے وہ اسی طرح بڑی احتیاط سے اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں. درود اپنے رب کے حوالے کی ہوئی وہ امانت ہے جو میرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور پھر وہ امانت میرا رب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے. گویا درود ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بڑی امانت ہے، ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو ڈائریکٹ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچانے کی قوت ہی نہیں رکھتے. اسی لیے تو ہم اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں، اور میرے رب نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مجھے کہو. اور ہم اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ پہنچا دے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر میرا اللہ پہنچاتا ہے. سلام تو یہ ہے نا کہ ہم سلام بھیجتے ہیں تو سلام کا جواب آ جاتا ہے. تو سلام بھیجتے ہیں، واپسی پر ہم پر بھی سلامتی بھیجی جاتی ہے. اور کہاں سے بھیجی جاتی ہے؟ ان آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہم تک سلامتی کی دعا ہے. تو بتائیں پھر ہمارے بیڑے کیسے پار نہیں ہوں گے، ہمارے دکھ کیسے نہیں دور ہوں گے. سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں جب دعا ادھر سے آئے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ ڈپریشن کی دعا درود ہے. جو درود پڑھتا ہے وہ غم میں نہیں رہتا. درود پڑھنے سے غم اگر دور نہیں ہوتے نا، ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل ہی نہیں ختم ہو رہے، ہم درود پاک پڑھیں، تو کبھی غور کریں. جو درود پڑھتا ہے نا اس کے لیے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اسے وہ درد مل جاتا ہے، وہ درد کی قوت مل جاتی ہے جو اس کی روح کو پرواز دیتی ہے. غم جو ہوتا ہے یہ ہماری روح کا غسل ہے. جب تک غم نہیں آتا، دکھ نہیں آتا، تکلیفیں نہیں آتی، ہماری روح پاکیزہ اور معطر نہیں ہو سکتی. روح کو پاکیزگی اور معطر کرنے کے لیے غم کی بھٹی سے روح کو گزارا جاتا ہے. اور پھر جب روح اس میں تڑپتی ہے، اس میں بلکتی ہے، غم میں روتی ہے، کرلاتی ہے، تو پھر اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اس پر پڑتی ہے. وہ غم میں آقا پر درود بھیجتی ہے تو وہ غم جو ہے نا وہ غم سے نکل جاتی ہے. پھر غم تو موجود رہتا ہے لیکن غم کا احساس نہیں رہتا. یہ غور کر کے دیکھیے، اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے تو آپ اپنا تجربہ میرے ساتھ شیئر کر کے بتائیں باقی لوگوں کو بھی کہ غم تو رہتا ہے لیکن غم کا احساس نہیں رہتا. کوئی بتانا چاہے گی تو ضرور بتائیں، جو بھی بہن اس کیفیت سے گزری ہے. جی کوئی بہن بتانا چاہیں گی، اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی دن بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب غموں کے پہاڑ ٹوٹ کے غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا جو آسرا ہوتا ہے اللہ کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کا ہوتا ہے. اللہ کے اور حبیب جس کا ہوتا ہے. بالکل. جب زندگی میں یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ جب زندگی میں ہمیں پتھر پڑے، ہم ستائے جائیں، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندگی میں ان مراحل سے گزرے تھے. یہ سنت ہم سے ادا کروائی جا رہی ہوتی ہے. الحمدللہ. تو بارہا ایسا ہوا ہے تو جب تہجد کے وقت نوافل کا نذرانہ پیش کرے اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے تو وہ ہے نا کہ فریاد امتی جو کلے کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور انہیں ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے آقا کو ہماری خبر ہے، ہمارے ہر غم کی، ہمارے ہر دکھ کی، ہمارے ہر حال کی ان پر عیاں ہے. بالکل ہر امتی کا بالکل ایسا ہی اور انہیں بڑے دکھوں میں سے ہمارے کریم آقا علیہ السلام بھی گزرے آزمائشوں کے پہاڑ. بالکل گزرے. اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں جب ہمیں دین کی سمجھ آتی ہے. ہمیں دین سمجھایا نہیں گیا، ہمیں بس یہ سمجھ آتی ہے کہ دین اس لیے ہے کہ غم آئے تو ہم وظیفے کریں اور ہمارے غم دور ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. دین کی روح ہی کچھ اور ہے. جب وہ روح سمجھ میں آتی ہے تو پھر قربتیں ملتی ہیں نا. قربتیں بتائیں مجھے.
مجھے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر، جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہو، مجھے بس وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آتا ہے، بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر میں سمجھ کہ اس کے مقابلے میں پھر اپنی کوئی بھی وہ نہیں لگتی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب وہ جس طرح تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح معاف کر دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ پہاڑوں کے فرشتہ آ گیا اور وہ سارا، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم کون، ہماری کیا بساط۔ ہاں، معاف کر دینا آسان نہیں ہے، یہ جو معاف کر دینا نا، یہ جب تک دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر نہیں کر جاتی، اس وقت تک معاف کرنے کا ظرف جو ہے نا وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں ہمت ہو جاتی ہے کہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ آمنہ کا مقدر سنوارا گیا، گود میں ان کی چاند اتارا گیا، گود میں ان کی چاند اتارا گیا، حور و غلمان سلامی کو جھکنے لگے، حور و غلمان سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے، پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، سارے عالم کی مشکل کشا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ آج کوئی بھی سائل نہ خالی رہے، سب مرادیں ملے، کملی والے کی آمد کا صدقہ ملے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے کملی والے آ گئے۔ جزاک اللہ خیر، خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اور دعا ہے کہ آج کسی کی جھولی خالی نہ رہے۔ اللہ کرے ہم سب کی جھولیاں خیر سے بھر جائیں، برکتوں سے بھر جائیں، اور سب سے بڑھ کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا ہو جائے۔ آج سب سے بڑا جو حملہ کیا جا رہا ہے، سب سے بڑی جو ضرب لگائی جا رہی ہے، وہ محبت رسول پر لگائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت محفل میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ محبت رسول ہماری نسلوں کے نصیبوں میں لکھ دے، ہمارے بچوں کی اکھیوں میں کبھی کوئی دکھ کے آنسو نہ آئے، جب بھی آنسو آئے محبت رسول کے آئے، ہماری آنکھیں جب بھی بھیگے عشق مصطفیٰ میں بھیگے، ہمارے آنسو جب بھی بہے محبت میں بہے، کملی والے کی محبت میں بہے۔ اس کے علاوہ اے اللہ ہمارے بچوں کو کوئی دکھ نہ دکھانا، ان کو ایمان اور محبت والی زندگی دینا، اور محبت والوں کا ساتھ دینا، اور ان کو میلاد منانے والوں
کی خدمت پہ لگا لینا. میلاد منانے والے تو بڑے ہی بلند ہوتے ہیں، بڑے ہی اونچے رتبے والے ہوتے ہیں جو میلاد سرکار کا مناتے ہیں. اللہ ہمیں ان کے خدمت گاروں میں ہی شامل کر لے، ہماری یہ خدمتیں قبول کر لے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم فرمایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا. رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم فرمایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا. اج ہویاں چار چفیرے اودے کرم دیاں برساتاں، ہویا نور دا نوری چانن، سب مکیاں کالیاں راتاں. اج ہویا چار چفیرے اودے کرم دیاں برساتاں، ہویا نور دا نوری چانن، سب مکیاں کالیاں راتاں. تسی فرشیو فرش سجاؤ، اللہ نے عرش سجایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا. اکھاں وچ گنبدِ خضرا وسا کے نعت پڑھنیاں، میں بلیاں تے دروداں نوں سجا کے نعت پڑھنیاں. اکھاں وچ گنبدِ خضرا سجا کے نعت پڑھنیاں، میں بلیاں تے دروداں نوں سجا کے نعت پڑھنی. تیری نظراں جو آ جاندا مدینے پاک دا نقشہ، میری نظراں جو آ جاندا مدینے پاک دا نقشہ، میں جس ویلے بھی سر اپنا، میں جس ویلے بھی سر اپنا جھکا کے نعت پڑھنیاں، سبحان میں اللہ. بلیاں تے دروداں. انہاں نظراں تو جا صدقے جنہاں سوہنے نو تکے آئے، انہاں نظراں تو جا صدقے جنہاں سوہنے نو تکے آئے. میں بھی اکھیاں چو منظر، میں بھی اکھیاں چو منظر لے آ کے نعت پڑھنی. رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا.
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦੇ ਖਿਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦੇ ਖਿਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ کے نعت پڑھدی ہاں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر عائشہ جی، خوبصورت کلام خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ کریم ہماری ہر نوری بہن کے دل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی اتباع نصیب فرمائے، محبتیں نصیب فرمائے اور محبتوں کو بانٹنے کا سبب نصیب کرے ہمیں، آمین ثم آمین۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے کوئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے کوئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، ہے بے شمار میری اشک
غبار آنکھوں میں، کرم یہ مجھ پہ کیا میری چشم تصور نے، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو کشف پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو کشف پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے کوئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤ خاک قدم بار بار آنکھوں میں، فرشتے پوچھتے ہیں کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر آقا آنکھوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتا ہے وہ درود بن جاتا ہے، زبان سے بھی وہ درود ادا کرتا ہے، اور اس کے دل میں بھی ہر وقت آقا کا تصور رہتا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اپنے ذہن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور پکا لیتے ہیں تو پھر ادھر سے بھی نگاہ کرم ہم پہ رہتی ہے، ہر لمحہ رہتی ہے ہم پہ، اور جب ادھر سے نگاہ کرم ہم پہ پڑتی ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں بدل دیتا ہے، ہمارے وجود بدل جاتے ہیں، ہماری اکھیاں بدل جاتی ہیں، ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں، ہماری حیات بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں حضوری والی حاضری نصیب کرے۔ جب ہم درود پڑھیں تو حضوری والی کیفیت میں پڑھیں، جب ہم نعت پڑھیں، جب ہم نعت سنیں تو پھر اپنے آپ کو آقا کے سامنے حضوری کی کیفیت میں لے جائیں۔ اللہ یہ سب ہمارے نصیبوں میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ہوا جلوگر آفتاب رسالت، ہوا جلوگر آفتاب رسالت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا، مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت، مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا، صداقت محبت وفا کا اجالا، اراتا کی روشنی دنیا میں پھیلا،
ہوئے جب نمودار صبح سعادت ہوئے جب نمودار صبح سعادت زمین جگمگائے فلک جگمگایا ہوا جلوہ گر آفتاب رسالت زمیں جگمگائی. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. شہلو لاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو. خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پہ مہربان تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو. خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو. تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زبان تم ہو. کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زبان تم ہو. خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو. تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا دی دونوں. تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا دی دونوں. شفیع المذنبی ہو رحمت کونوں مکان تم ہو. شفیع المذنبی ہو رحمت کونوں مکان تم ہو. خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. سبحان اللہ. شعر پر غور کریں. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. جہاں جلتے ہیں جبرائیل کے پر وہاں تم ہو. خدا ہے مہرباں اس پر جس پر مہرباں تم ہو. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بندوں کو بہت تنبیہ کرتا نظر آتا ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے آداب ہمیں سکھاتا ہے.
سورہ حجرات کو ہم دیکھ لیں، قرآن کریم کو جب جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ جب تم میری نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کرو تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر ان کی محفل میں آن موجود ہوئے تو اجازت کے بغیر واپس مت جانا، اجازت لے کے جانا۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل تھی، صحابہ کرام تشریف فرماتے اور کچھ صحابہ جو ہیں انہیں کسی کام کے لیے اٹھ کے جانا تھا اور وہ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے۔ اس بات کو میرے رب نے گوارا نہیں کیا۔ محفل ہو رہی ہے اور کوئی اٹھ کے چلا جائے، اللہ کا محبوب وہاں موجود ہے اور کوئی اٹھ کے چلا جائے، یہ بات میرے رب کو گوارا نہیں تھی۔ قرآن میں آیات اتر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تمہیں جانا پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کے جایا کرو۔ اور پھر آقا کو کیا کہا کہ آپ ان کے لیے جب آپ ان کو اجازت دے دیں تو پھر ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گر یہاں سکھلا دیا گیا محبت رسول کے ساتھ ساتھ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ادب رسول کا۔ ادب رسول کا یہ تقاضا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے تو با ادب بیٹھے رہو، با ادب بیٹھے رہو، اور اگر جانا پڑے تو اجازت کی، اللہ نے اجازت دے دی کہ اجازت لے کے چلے جاؤ، لیکن ساتھ ہی آگے کہہ دیا کہ اجازت تو محبوب آپ نے دے دی ہے ان کو، اب ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں، کیونکہ میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آقا موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں محفل میں، تو ان سے بڑھ کے اور کیا ضروری کام ہو سکتا ہے کہ آقا کی موجودگی میں آپ ان کو وہ بات کر رہے ہیں، وہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، حکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں اور کوئی اٹھ کے چلا جائے، اس سے ضروری کوئی نہیں ہے۔ جب آقا ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو جس نے یہ کیا اس کے لیے میرا رب کہتا ہے کہ اب مغفرت طلب کرو، اس کے لیے دعائے خیر مانگو۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ادب رسول صحیح معنوں میں نصیب کرے۔ ادب رسول اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کے چناؤ میں بھی ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ جہاں نعت بیان ہو رہی ہے وہاں ہم ادب سے بیٹھیں، ادب سے سنیں۔ میلاد کیوں بدنام ہو گئے؟ کیوں لوگوں نے میلاد کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی؟ کیونکہ میلاد کی محافل تو منعقد ہو رہی تھی لیکن اس میں سے ادب نکلتا جا رہا تھا۔ اور کیا ہے کہ جب ادب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہو تو جو بیان کرنے والا ہے وہ تو بیان کرے گا، لیکن جو سننے والا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ادب سے بیٹھے، یکسو ہو کے بیٹھے اور دھیان سے سنے، پھر اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہی وہ رحمتیں ہیں کہ جب جب رحمت نازل ہوتی ہے وہاں سے پھر ظلمت چھٹ جاتی ہے، ہمارے قلبوں کی جو مٹی دھول ہے، جو گمراہی ہے، یہ سب چھٹ جاتی ہے جب رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درود پڑھنے کا، درود بھیجنے کا حکم دیا، ہم درود بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جب آپ پر درود پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، آپ کی شان بیان کی جائے، تو اس وقت بھی ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم ادب سے بیٹھ کے سنیں، با ادب ہو جائیں، مؤدب ہو جائیں، تاکہ اللہ کے کرم کی بارش ہم پہ ہو۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ اور اللہ کرے کہ آج کی اس محفل کے بعد ہماری زندگیوں میں واقعتاً تبدیلی آ جائے۔ ہماری پچھلے سال جو گوشہ نور کی محفل میلاد ہوئی تھی اس میں آپ سب نے شرکت کی، اور جن لوگوں نے اس وقت شرکت کی اور جو آج شرکت کر رہے ہیں، یقیناً ان کو اپنے پچھلے سال اور آج کا جو سال ہے، جو آج کا دن ہے، جائزہ لینے کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ ضرور جائزہ لیجئے کہ پچھلی جو محفل میلاد تھی اس میں دل کی کیفیت کیا تھی، تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا تھا، اور اس ایک سال میں جب جب ہم نے گوشہ نور کو جوائن کیا، قرآن کریم کو ہم نے پڑھنا شروع کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اینک لگا کر، تو تب ہمیں قرآن کیسا سمجھ میں آیا۔ تو آپ سب جو ہے نا اپنی حالت کو بخوبی جان لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کل ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس بارے میں اگر کوئی بہن مختصر اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہے تو ضرور کریں۔ بائی چانس میں کل ہی اپنی بچیوں کو یہ بات بتا رہی تھی کہ
الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے ساتھ میلاد اٹینڈ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور جو فیض والے لوگ ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی جن پہ نظر کرم ہوتی ہے، جب ان کے ساتھ ہم حضور کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ محفل کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ جو کیفیات ہمارے دل پہ اترتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس وقت بھی بے شک ہم یہاں اپنے کمرے میں اکیلے اکیلے بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم سارے حضور علیہ السلام کی ترجمہ طیبہ میں ہم نے حاضری دی ہوئی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور جب ہم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اس سے پہلے ہم مدرسے میں بھی پڑھتے تھے، تفسیر ترجمہ خود سے بھی مطلب کئی بار ترجمے کے ساتھ قرآن پاک ہم نے پڑھا، لیکن تو میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی کہ جب ہم ایک استاد، ایسے استاد جن کو حضور علیہ السلام کا فیض ہے، اور جو ہمارے ایسے استاد ہیں کہ جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب ان سے ہم قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں نا تو اس کیفیت سے ہم نہیں نکل سکتے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک آیت بھی ہم جیسے ہمارے اوپر ہی اتری ہے۔ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، ابھی تو ہمارا مطلب 6واں سپارہ چل رہا ہے، لیکن ہم چل رہا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں ہم اس سے پہلے کہاں رہے۔ تو جو ایک تو ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو نور فیض ہے، جو قرآن پاک کا نور ہے، جو فیض ہمیں ملتا ہے نا، وہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور بدلی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت تو میرا دل کرتا ہے، میں کہتی ہوں اس سب کو کیا بتاؤں، میرا دل کرتا ہے میں سب کو بتاؤں کہ آ کے اس پلیٹ فارم سے جڑ جائیں۔ میں بچیوں سے بھی کہہ رہی تھی، بلکہ میری کہہ رہی تھی کہ امی جان میں نے بھی یہاں سے شروع کرنا ہے، تو آج میں اس کو بتا رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ جو جڑ جاتا ہے، اور جو اس کے ابھی سے گزر رہا ہے یہ اسی کو پتا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا، کتابیں پڑھی، تفسیریں پڑھی، ترجمے پڑھے، لیکن وہ پڑھنے میں اور یہ پڑھنے میں بہت فرق ہے الحمدللہ۔ کہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہاں سے میلاد ہی نکال دیے جاتے ہیں، محبت کے اوپر کینچی چلا دی جاتی ہے، قرآن کو اور محبت رسول کو آمنے سامنے لے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، محبت کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، اور آقا علیہ السلام کی قربتیں ہیں، ان کا فیضان ہے کہ پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ سریا جی۔ مصباح ہماری ساتھی ہیں، یہ بھی ریز ہینڈ کیا میں۔ مصباح جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم، میں آپ سے کل سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ادھر چانس مل گیا۔ میں فرزانہ آپا کے میسج سے میں نے درود شریف کی کثرت شروع کی۔ میں پچھلے 1.5 مہینے سے اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور پرسوں تو نا وہ بہت ہی زیادہ ہائپر ہو گئی تھی، تو میں بہت پریشان تھی، تو میں درود شریف استغفار کی میں نے بہت اب کثرت یہ پچھلے 10-12 دن سے شروع کی ہوئی ہے۔ تو کل میں صبح اس کو اسکول بھیج کے سوئی ہوں تو مجھے خواب میں قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 156 دکھائی گئی، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ میں اٹھی اور میں نے اٹھ کے وہ پڑھنی شروع کی۔ اس کے اسکول سے فون آیا تو انہوں نے 1-2 چیزیں اس کے اکارڈنگ نا سارٹ آؤٹ کر دیں، اور وہ کل سے بچی پرسکون ہو گئی ہے، اور یہ سارا درود شریف کی برکت ہے کہ وہ اللہ پاک نے مجھے دکھایا کہ یہ چیز پڑھو، اس سے ہو جائے گا۔ بالکل جی، درود کی بڑی برکت ہے، اور درود کو میں وہی کہہ رہی نا کہ درود کی جو حقیقت ہے نا، ہم اس کو ہی نہیں سمجھ سکتے، ہم جتنا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اترتے چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ درود کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بس یہ میں نے حقیقتاً اپنے اوپر کرم ہوتے دیکھا ہے، بالکل ایسے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے اللہ پاک نے اس طرح سے گائیڈ کیا۔ الحمدللہ میں آپ سے کل سے ہاں جی کرنا چاہ رہی تھی کہ پہلے تو میں اٹھی تو میں خوفزدہ تھی کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن میں نے اٹھ کے تو وہ اس کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ جو 1.5 مہینے سے وہ پریشان تھی وہ بچی جو ہے وہ پرسکون کل شام سے ہونے لگ پڑی ہے۔ اللہ کریم گوشہ نور کا فیضان جاری رکھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود بھیجنے والے جو ساتھی ہیں اس گوشہ نور میں، اللہ ان کا فیضان بھی جاری و ساری رکھے، اور یہ گلدستہ ہمیشہ مہکتا رہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک کمرے میں بہت ساری موم بتیاں ہوتی ہیں، کچھ
کی لائٹ کمزور ہوتی ہے اور کچھ بڑی روشن ہوتی ہیں، تو پھر بھلا تو سب کا ہی ہو جاتا ہے۔ جو روشن ہوتی ہیں، جو زیادہ قوت والی ہوتی ہیں، وہ ننھی منھی جو موم بتیاں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی اپنی روشنی سے قوت دے دیتی ہیں۔ تو یہ جو گوشہ نور ہے یہ بھی ایسا ہی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر مختلف کیفیات والے، مختلف درجات والے لوگ ہیں، بس مل جل کے ہم سب گزر رہے ہیں، اپنے سفر کو ہم مل جل کے طے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ کچھ تھوڑا مجھے بتانا۔ جی جی کیا حال ہے نوری باجی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ زیادہ نواز بات۔ جی زاہدہ کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ مجھے کچھ وہ شیئر کرنا تھا نوری باجی، آپ کو تو پتا ہے میرے کچھ مسئلہ تھا بیٹے کا، جی جی تو الحمدللہ وہ یعنی درود پاک پڑھ کر اس کے بعد یعنی ایک دن یعنی درود پڑھ کر پھر میں نے مدینہ والا صاحب کو پکار کے میرا بچہ ہے جو ہے آپ کے حوالے ہے، میں اب تھک گئی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے اس کے نصیب میں مقدر میں کیا ہے کیا نہیں، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اب یہ آپ کا امتی آپ کے حوالے ہے۔ اب جو ہے نا میرے دل میں سکون دے دیں، مجھے اس کی طرف سے جو پریشانی ہے یہ ٹینشن وہ نکال دے میرے۔ آپ یقین کر میں وہی جانے مال پہ میں دعا مانگ رہی تھی تو ایک دم سے مجھے لایا کہ پھر کس وجہ سے پریشان ہوتے، جب میرا امت میرے حوالے کر دیا اب تو فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، بالکل وہی پھر مجھے جواب دل میں آ گیا کہ اب میرے سپرد کیا ہے نا، اب میں جانوں میرا امت ہی جانے، اس کے بعد مجھے واقعی سکون میں آ گیا۔ شکر الحمدللہ، بیٹے نے بھی ماشاءاللہ رابطہ کیا ہے، اب فون پر ڈیلی بات چیت کرتا ہے، ہر چیز اپڈیٹ دیتا ہے۔ الحمدللہ، آپ کی بھی دعائیں، آپ کی بھی بہت بہت دعائیں آپ نے کی تھی، تو شکر الحمدللہ۔ بس آگے بھی جو مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے کرم گی، ہوگا، بس تھوڑے سے صبر سے ہم نے چلنا ہوتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں نا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا منہم، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے ہیں جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے، ابھی جو آپ نے بات کی اس بات کو سن کر یہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ کتنا کرم ہے، شکر الحمدللہ، کتنا کرم ہے، کتنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں دیے۔ اور یہ آیت آپ مجھے بتائیں رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آج ہم کیسے رابطہ کریں، تو آپ کا رابطہ ہوا نا گھر بیٹھے آقا سے، جب درد کے ساتھ ہم پکارتے ہیں تو آواز تو جاتی ہے، تڑپے ہم یہاں مدینے خبر گئی، مدینے خبر جاتی ہے اور جواب بھی آتا ہے، کرم بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وہ تم پہ آیتیں پڑھتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آقا کے ساتھ جب تک تعلق پختہ نہ ہو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ آیت سمجھ میں میرا خیال ہے سب کو بہت اچھی آ رہی ہوگی کہ کیا احسان کیا اللہ نے ہم پہ، کتنا بڑا احسان کیا کہ وہ پیارے آقا، وہ پیارے رسول ہمیں دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہمارا مشقت میں پڑھنا بڑا گراں گزرتا ہے۔ ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری اس درد، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کریں گے تو پھر کرم تو ہوگا۔ درود کیا ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، ہم سلام آقا پر بھیجتے ہیں، جواب ہمیں آتا ہے، ہمیں سلامتی ملتی ہے، سلام ہم نے ان پہ بھیجا، جواب میں ہم پر سلامتی ہوئی، تو ہم سب تو انہی کی سلامتی کے محتاج ہیں نا، ہم سب محتاج ہیں سلامتی کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں پہ، ہم سب ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ بڑا مشکل وقت ہے،
ماؤں کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، بڑا آزمائش کا کٹھن وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے اور ہمارے بچوں کو ہدایت پہ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی اب میری کون سی بہن پڑھیں گی؟ رابعہ بٹ۔ جی رابعہ۔ میں ایک بات یہاں کرنا چاہوں گی کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے تو ایک الارمنگ سسٹم خود بخود ہمارے اندر آن ہو جاتا ہے، اور جب جہاں جہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری روح بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر ہم فزیکلی فیل کرتے ہیں اور ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں ہم نے غلطی کی اور وہ اس کو پھر ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ بالکل تو سب سے بڑا میرا خیال میں جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی جو میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے جو انسان کی ذات کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خود وہ صراط مستقیم کی طرف نہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، صحیح۔ اور دوسرا ایک اور چیز میں جو جب سے گوشہ نور سے الحمدللہ تفسیر پڑھنی شروع کی، اب یہ ہوتا ہے کہ جب میں روٹین کا اپنا سبق پڑھتی ہوں تو وہ سارا آیات کا بیک گراؤنڈ جس طرح سے آپ ایکسپلین کرتی ہیں وہ جیسے ساتھ ساتھ آپ کی آواز چل رہی ہوتی ہے، تو وہ الحمدللہ اس سے وہ جو سمجھ ہے آلدو مطلب بہت تفسیر پہلے پڑھی بذات خود، لیکن جو اب فیلنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری آپ کی آواز کانوں میں آتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے، جیسے ابھی دوبارہ میں خود سے پڑھ رہی ہوں سورہ مائدہ، تو وہ ساتھ ساتھ وہ لیکچر بھی ساتھ ہوتے ہیں میرے الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس اللہ کریم قرآن سے جوڑی رکھے، اور قرآن سے جڑنے کے لیے ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہی تھا کہ قرآن کی آیتیں تو وہ پڑھتے ہیں لیکن تزکیہ وہی کرتے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب و حکمت کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں نا، تو یہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ملتی ہے جب محبت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، دل کے در واہ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمارا فہم جو ہے نا وہ اس چیز کو زیادہ اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محبت میں استقامت عطا فرمائے اور محبت والوں کا ساتھ نصیب کرے۔ یہ محبت بڑی قیمتی ہے، یہ جب مل جائے تو اس کی بڑھوتی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں محبت والوں کا ساتھ جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور اپنی دوستیوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ محبت اتنی قیمتی، اتنی یعنی کیا کہنا چاہیے، یہ لطیف چیز ہے کہ ذرا سی آپ بے ادب لوگوں کی سنگت اختیار کر لیں یا اس طرح کے لوگوں کی محفل میں بھی بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں آپ کی کیفیات کا گراف کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کہتا ہے جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جایا کرو۔ تو اپنی سنگتوں کے بارے میں، اپنی دوستیوں کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے اور بہت ضروری ہے محتاط رہنا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اللہم صلی علی۔ گرے سرکار نور علی نور ہے، آدمی یاد خیر البشر میں رہے۔ ذکر سرکار نور علی نور ہے، آدمی یاد خیر البشر میں رہے۔ ہو تصور میں حسن دیار نبی، سبز گنبد کا جلوہ نظر میں رہے۔ اے حرم کے مسافر یہ آہو بکا، یہ طلب یہ تڑپ اور یہ شوق لقاء۔ اے حرم کے مسافر یہ آہو بکا، یہ طلب یہ تڑپ اور یہ شوق لقاء۔
لطف جب ہے کہ دیوان عالم تیرا، لطف جب ہے کہ دیوان عالم تیرا، کیف ساما مسلسل سفر میں رہے، او تصور میں حسن دیار نبی، سبز گنبد کا جلوہ نظر میں رہے، ذکر سرکار نور علا نور ہے، آدمی یاد خیر البشر میں رہے۔ لیکن اس کے مقدر کا کیا پوچھنا جو ہمیشہ نبی کے نگر میں رہے، نعت کا نور برسے میری قبر پر، شاہ کا تذکرہ میرے گھر میں رہے۔ جزاک اللہ، آمین ثم آمین۔ یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہو ہم پہ، اور ان کی نگاہ میں جب تک جیتے ہیں رہیں، اور جب جائیں تو تب بھی آپ کے کرم کی نگاہ میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو انشاءاللہ، اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھروں میں آقا کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے، آمین ثم آمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ بوازو نو دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، اور نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جی سبحانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اے شہنشاہ معلی الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ معلی الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام
الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ معلی الصلاۃ والسلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا مرشدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام یا نبی اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام یا نبی آپ کے غلاموں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں ان فقیروں راغیروں اور گداؤں کو سلام السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہم سب کا ہو قبول السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ